ماہر نفسیات کے بتائے گئے 20 ایسے نکات جن میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے یقیناً بہت فائدے کا باعث بنے گی۔ نمبر 1، اگر آپ ڈپریس ہیں اور کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے تو کبھی تنہا روم میں لائٹ آف کر کے نہ بیٹھیں۔ یہ جو اندھیرا ہوتا ہے انسان کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ باقی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور سب مطلبی ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ نمبر 2، اگر آپ اداس ہیں تو چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، ان کی شرارتیں دیکھیں تو یقیناً آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جائے گی۔ نمبر 3، جن لوگوں کے پاس یوٹیوب تک رسائی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی بے معنی ہے اور سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو یوٹیوب پہ جا کر ریئل ہیروز ان دی لائف یا RJ جاوید شہزاد کے کوٹس کو سرچ کر لیں۔ آپ کو انسپائریشن ملے گی کہ زندگی میں کسی کے جانے سے کچھ بھی ختم نہیں ہوتا۔ آدمی بڑا اپنے لیے ہوتا ہے، لیکن انسان بڑا انسانیت کی خدمت سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، اگر آپ مسلمان ہیں یا کسی بھی مذہب سے ہیں تو آپ نماز یا کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے رو سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اس رب کی طرف سے ہوتی ہے، بس یہ شیطان ہے جو ہمیں بدگمان کر دیتا ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی آپ سے شادی کا وعدہ کر کے یا آپ کو طلاق دے گیا ہے یا آپ کی علیحدگی ہو گئی ہے تو آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہی تب ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ زندگی کے میدان میں بے ساکھیوں کے سہارے چل رہے تھے، جبکہ اب آپ کو آزادی ملی ہے تو کیوں نہ آپ ان کا سہارا بن جائیں جن کو سہارے کی ضرورت ہے۔ قسمت کو کوسنا، کسی پہ بے وفائی کا الزام لگانا، اس کا کیا فائدہ؟ یا تو آپ روتے رہیں یا آپ طاقتور بن جائیں۔ نمبر 6، مرد کی نسبت عورت کمزور ہے، یہ سب کہتے ہیں، لیکن وہ معذور عورت جو دنیا کی بلند ترین پہاڑ کی چوٹی صرف اس وجہ سے سر کر گئی کہ اس نے دنیا کو بتانا تھا کہ عورت ذات کمزور نہیں ہے۔ آپ اس چوٹی کو سر نہ کریں، لیکن زندگی کے میدان میں تو خود کو کمزور نہ ثابت کریں، کیونکہ زندگی کے میدان میں انسان زندگی سے نہیں خود سے ہارتا ہے۔ نمبر 7، اگر آپ فائنینشل پرابلم کا شکار ہیں یا آپ کے پاس کرائے کا گھر ہے تو ایک دفعہ کسی بھی شہر کے فلائی اوور کے نیچے پڑے ہوئے ان بچوں، عورتوں اور مرد حضرات کو دیکھ لیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے اور نہ ہی چھت ہے۔ اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے تو کسی بھی اسپتال کے فائر اینڈ برن ہال کا وزٹ کر لیں، آپ کو شاید اللہ کی تقسیم پہ صبر آ جائے گا۔ نمبر 8، اگر آپ نے کسی سے سچی محبت کی اور وہ آپ کو چھوڑ گیا، اگر تو آپ مرد ہیں تو کوئی جم جوائن کر لیں، اپنا تمام غصہ ورک آؤٹ پہ نکالیں، نہ کہ کسی کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ڈال کر۔ اگر آپ غصے میں ایسا کر بیٹھتے ہیں تو یقین کیجئے ایک دن آپ کو پچھتاوا ہوگا، پھر آپ معافیاں مانگتے پھریں گے، لیکن وقت بیت چکا ہوگا۔ نمبر 9، اسی طرح اگر کوئی مرد آپ کو چھوڑ گیا ہو تو آپ ضرور روئیں، بہت روئیں، لیکن اس کے بعد آپ منگنی کریں یا نکاح کر لیں۔ یقین کیجئے آپ کے آنے والا جیون ساتھی آپ کے درد کا مداوا لازمی کرے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر بھی آ جائے گا اور آپ کے چہرے پہ ہنسی کا باعث آپ کے بچے ہوں گے۔ نمبر 10، بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد انسان جیتے جی مر جاتا ہے
تو اس کو اپنی زندگی میں ایک اور چانس دینا چاہیے، کیونکہ اندھیری رات کے بعد اجالا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی لازمی ملتی ہے۔ نمبر 11، ہر مسلمان کو لازمی سورۃ النساء بما ترجمہ پڑھنی چاہیے تاکہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہو، کیونکہ یاد رکھنا اگر جیون ساتھی ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہوں گے تو شادی سے پہلے ہی انکار کر دیں، کیونکہ شادی کے بعد بہت سی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ نمبر 12، اگر آپ نے کسی کا دل توڑ دیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کی زندگی تباہ کر دی تو یقین کریں کہ آپ کو ذرا بھی ثواب نہیں ملتا کسی کے دل کو توڑ دینے کا۔ بس پھر اس سے لازمی معافی مانگیں، اس کے سوالات کا جواب دیں، آپ نے ایسا کیوں کیا، تاکہ وہ اپنی زندگی سکون سے جی سکے۔ نمبر 13، اپنی زندگی میں اپنے جیون ساتھی کو اعتبار دیں اور کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر اپنے جیون ساتھی سے تعلق مت توڑیں، کیونکہ یاد رکھنا آپ کے علاوہ اس کا کوئی نہیں۔ نمبر 14، دوستو اس دنیا میں بہت کم لوگ ہو گئے جن کو اپنی خوشیوں سے زیادہ کسی اور کی خوشی عزیز ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہار جانے سے کسی کی جیت اس کو نئی زندگی دے سکتی ہے تو اس کو جیتنے دیں، کیونکہ بعض دفعہ کسی کی خوشی کے لیے ہار جانا ہی اصل جیت ہوتی ہے۔ نمبر 15، اگر آپ اللہ پاک کو اپنا رب مانتے ہیں تو اس پہ یقین بھی رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو ایک دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں، شاید آپ کو اپنی زندگی کا راستہ مل جائے اور انسانوں کی بجائے اس اللہ پاک پہ کامل یقین ہو جائے۔ نمبر 16، کسی کے چلے جانے سے انسان کی زندگی نہیں رکتی۔ اس سے ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ انسان کی محبت اور عادت صرف خسارہ ہے، اس لیے محبت کا منبع اللہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور والدین کو ماننا چاہیے۔ یہ تمام وہ ذاتیں ہیں جو بغیر کسی غرض کے انسان کا ساتھ دیتی ہیں۔ نمبر 17، اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہمیشہ وفا کی، اچھا سوچا، ان کا ہر موقع پہ ساتھ دیا اور وہ آپ کو تنہا چھوڑ گئے یا انہوں نے دھوکہ دیا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ دھوکہ کھانے والوں میں سے ہو، دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں۔ نمبر 18، اگر آپ ٹوٹ گئے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ پہ آپ کی سکت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے تو آپ لوگوں کی سننے لگ جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا درد آپ سے زیادہ ہے۔ نمبر 19، جو بھی انسان آپ کی زندگی میں اہم ہو اگر وہ روٹھ جائے تو منا لو، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں اور پھر ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہے صلح کیوں نہ کر لیں، لیکن وہ پیار محبت پہلے جیسی نہیں رہتی، کیونکہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے جو کہ انسان کو معاف کر کے اپنی رحمت پہلے سے زیادہ کر دیتی ہے، جبکہ انسان اتنا ظرف نہیں رکھتے۔ نمبر 20، میں نے زندگی میں ایک اصول یہی بنایا ہے، جو آپ کی قدر کرتا ہے، حال پوچھتا ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہے، جو آپ کے ہنسنے سے خوش اور رونے سے اداس ہو جاتا ہے، وہی آپ کا سرمایہ ہے، باقی اس کے علاوہ سب محض دکھاوا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت چھوڑیے گا۔ اگر وہ کسی وجہ سے آپ کا ساتھ چھوڑ جائے تو کبھی اس کو بلیم نہ دینا، مسکرا کر الوداع کہنا، نہ اس پہ غصہ ہونا، نہ ہی اس سے کوئی شکایت و شکوہ کرنا، کیونکہ انسان اس دنیا میں اکیلا آتا ہے، اکیلا چلا جاتا ہے، تو ہمیں کسی سے امید ضرور رکھنی چاہیے، اتنی زیادہ نہیں
کہ اس کے بن جی نہ پائیں۔